أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسی عظیم رات سے بہت جلد نواز رہا ہے کہ جس میں ہر گناہگار کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھمچم برستی ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ عظیم رات ہے، 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. بنو کلب کی بکریاں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کے اوپر ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہیں. ایک تو ویسے ہی انسان بال گنتی کر ہی نہیں سکتا، اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتا، پھر ایک ایسا جانور جو بالوں سے بھرا ہوا ہو اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرمائے، تو کس قدر عظیم رات ہے. اور ایک اور بات واضح طور میں آپ کو بتاؤں کہ راتیں ہمیں خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں، اور شب برات کی رات تو واضح طور پر ہمیں خبردار کرتی ہے کہ آپ کے ایک ایسا عظیم مہینہ آ رہا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. تو لہٰذا تم شب برات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ایسا جھکو، اللہ کو ایسا راضی کرو کہ تم جب رمضان میں داخل ہو، رمضان المبارک میں داخل ہو، تو صرف خیر کے سوا تمہیں کچھ اور نصیب نہ ہو. تو ہمارے لیے عظیم موقع ہے کہ اس رات کو ہم اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں. اس رات میں گوائے نہیں بلکہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. اور واضح طور پر راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر تہجد کے وقت نزول فرماتا ہے، اس کی تجلی نزول فرماتی ہے. لیکن شب برات کی رات وہ عظیم رات ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور یہ ندا کی جاتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دولت مانگے میں اسے دولت عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشش عطا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چم برستی ہے. ہم پورا سال اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہم ان راتوں کو نہیں پاتے، ان راتوں کو بھی کھیل کود کے ساتھ گزار دیتے ہیں، ان راتوں میں بھی ہم جلد بازی کرتے ہیں سونے کے لیے. لہٰذا یہ راتیں عظیم راتیں ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں گزاریں اور اس کا دن جو ہے ہم روزے رکھیں. اسی طرح قبرستان بھی جائیں اور اہل قبرستان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات خصوصی طور پر گئے ہیں نا. آپ گئے تھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے نا حدیث مبارک کی، تو ہمیں بھی جانا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اب جو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے، کیا پتا ہمارے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اہل قبرستان میں قبر الصبر کے اندر جو ہمارا فرد ہے اس کی بھی بخشش فرمائے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان بھی جائیں اور ہماری زبان سے جہاں جہاں ہم گزرے اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلتا رہے، ہم ذکر کرتے رہیں. یہ رات ہمیں کھونی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رمضان المبارک میں خیر کے ساتھ داخل ہونا ہے. جو چاہتا ہے رمضان المبارک میں خیر کے ساتھ داخل ہو وہ پوری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. تو آپ لوگ انشاءاللہ اس رات میں عبادت کے ساتھ گزاریں گے نا. اس رات میں تو قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قضا نمازوں پر زیادہ توجہ دینی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں. جتنی بھی ہماری قضا ہوئی ہیں اب تک جو ہم جانتے ہیں وہ تمام ہم کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ، ہماری سب سے پہلی جو چھٹی ہوئی فجر کی نماز ہے، یہ سب سے آخری چھٹی ہوئی جو فجر کی نماز ہے،
اس نیت کے ساتھ ہم فجر پڑھیں، 10 15 15 دن، ایک مہینے کی آپ قضا کریں، اسی طرح سحور کی آپ قضا کریں، مغرب کی آپ قضا کریں، عشاء کی آپ قضا کریں، لہٰذا عشاء کے وتر بھی آپ نے پڑھنے فرض کے ساتھ. تو لہٰذا اسی انداز سے ہم نے اس رات کو گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رونا ہے اس کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم پریشان رہتے ہیں سارا سال، رزق کی تنگی ہم پر رہتی ہے، ہمارے والدین پر رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سال بہتر بنانے کے لیے اپنے ملک کے لیے اچھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے ہر گھر والے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے.